پروفیسر سعید صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ واجب بھی ہے، اس کی کوئی شکل سنت بھی ہے اور نفل بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اعتکاف کے تمام پہلوؤں پر ناظرین کو توجہ دلائی۔ اعتکاف کے ضمن میں سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ جس کو ایمان کی لذت نصیب ہوئی ہے اس کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ اعتکاف اقلیم رسالت اور کشور نبوت کے تاجدار کی اداؤں کا نام ہے، سبحان اللہ، اسے پھر اس کے لیے حکمتیں پوچھنا، اس کے لیے دلائل لینا، سب سے بڑی حلاوت تو وہی ہے نا جی۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابھی ہم ایک نعت مبارکہ سن رہے تھے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اللہ نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا ہے، اور جس نے بھی دل کی چمک پانی ہے، جس کے دل نے روشن ہونا ہے، وہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے، اس کو نور یہیں سے لینا ہے، اس کو چمک یہیں سے ملنی ہے جی۔ اب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب اعظم ہیں، آپ نے امت کی ایک ایک نبض پر ہاتھ رکھا اور اس کو وہ راہ سجائی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسے اپنے رب کی پہچان مل گئی۔ جی۔ اب اس تناظر میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف، جس کے معنی آپ نے بھی بتائے، اور اسے اگر زیادہ آسان کر کے میں ناظرین تک پہنچاؤں، اعتکاف کیا ہے؟ رب تعالی عظمت والا، بڑائی والا، کبریائی والا، اس کے دروازے پر بندے کا دھرنا دینا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے در پر پڑھ رہا ہو۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے بھی فرما دیا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ واجب بھی ہے، سنت بھی ہے اور نفل بھی ہے۔ واجب ان معنوں میں ہے کہ ایک کلمہ گو اپنی کسی حاجت کے پیش نظر اللہ کے حضور منت مان لیتا ہے، اچھا، اے اللہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا۔ جی۔ اب یہ جو منت ماننا ہے، اس کا پورا کرنا قرآن نے کہا کہ لازم ہے۔ اب اس پر واجب ہو گیا کہ وہ اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھے گا۔ اگر اس نے طے کیا ہے یا منت کے دور مانتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اعتکاف میں رمضان میں کروں گا، تو پھر رمضان ہی میں، ورنہ باہر بھی دوسرے مہینوں میں بھی وہ اس کی نیت پر منت کے مطابق، منت کے عین مطابق۔ ہمیں قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے شہزادوں کو بیمار دیکھا تو علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہما سے فرمایا کہ ان کے لیے منت مانو، تو انہوں نے 3 روزوں کی منت مانی اور پھر ان کو پورا کیا۔ تو اب اگر کوئی آدمی بحیثیت مسلم یہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں رمضان کے آخری عشرے میں یا رمضان کے شروع میں یا رمضان کے علاوہ اعتکاف بیٹھوں گا، تو اس کو اس منت کا پورا کرنا یہ واجب ہے۔ اور جہاں تک سنت بھی کفایہ ہے۔ اچھا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام سنت ہے۔ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ باقاعدگی سے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا، 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ 10 دن کا تو آپ کا معمول رہا۔ اس لیے اس بات پر توجہ رکھتے ہوئے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امت کو جو بھی عمل دیا ہے اس پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقلی گھوڑے دوڑائے
کیونکہ طبیب اعظم بھی آپ ہیں اور آپ سے بڑھ کر دانا اللہ نے اس حکیم و علیم نے اور کسی کو نہیں بنایا۔ بے شک۔ اس لیے ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے اعتکاف کو سنت کے طور پر ادا کریں گے۔ اور نفل یہ ہے کہ انسان مستحب سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے درمیان میں 3 خندقیں ہوں، اللہ اکبر، اور ایک خندق طویل فاصلے والی ہو۔ تو جس نیکی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تو انسان اگر اس آگ سے بچنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت میں بامراد ہونے کے لیے ایک نفل کے طور پر بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو یہ 3 طرح کے اعتکاف قرآن و سنت نے ہمیں دیے۔ اور قرآن کریم نے ہمیں ایک بات بتائی کہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اس نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جی، آسمانی اور الہامی ہدایت بھی دی۔ اور اس الہامی ہدایت میں ہمیں قرآن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ چونکہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اس کو صفائی پسند ہے، طہارت کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا گھر آنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے مثالی صفائی کا ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کئی روز بھوکے اور پیاسے جا کر جو غار حرا میں رونما ہوتے تھے، وہاں جلوہ فروز ہوتے تھے۔ اللہ نے آپ کی ان اداؤں کو اعتکاف کی صورت میں امت مسلمہ کو نعمت کے طور پر عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعتکاف کرنے والے کو معتکف بھی کہتے ہیں اور عاکف بھی کہتے ہیں؟ معتکف اعتکاف کرنے والا، ٹھیک۔ عاکف اعتکاف یا اعتکاف معتکفاً اعتکافاً، تو اعتکاف جھکنا، گوشہ نشینی کرنا۔ صحیح۔ کیونکہ اس اعتکاف میں ہمارے ساتھی بھی بتائیں گے جو سرور انسان کو اپنے آپ پر دیکھنے میں ملتا ہے، جس کی بدولت انسان یہ جان سکتا ہے کہ میرا مبدأ کیا ہے، میرا معاد کیا ہے۔ بہت خوب۔ تنہائی کے یہ لمحات جب انسان کو ان حقائق کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو پورے وجود میں نور کی کرنیں۔ سبحان اللہ۔